موبائل فون گھنٹیاں بند کر کے بہو صفا کے نشان لگے ہوئے اندر بھی دبا مہربانی کر کے صفا کے نشانہ لوگ کے وقفہ رکھ کے صفا بچ پاؤ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر ربیع الاول شریف کے آخری جمعے کے پاکیزہ دن میں انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب پاک کی تعریف و توصیف کے لیے آقا پاک کی ہر نسبت سے اظہار وفا کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے اس پاک محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعائے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ مجھ نکمے سمیت آپ سب حاضرین کو اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے, اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے, اور سرکار کے توسل اور وسیلہ سے ہم سب کو اپنی اطاعت, اپنے محبوب پاک کی اتباع اور حضور کی ہر نسبت سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین, آج کے دن کو جہاں یہ نسبت حاصل ہے کہ ربیع الاول شریف کے پاک دنوں میں سے ایک دن ہے, جہاں یہ نسبت حاصل ہے کہ یہ سید الایام یعنی جمعے کا دن ہے, وہاں آج کے اس دن کو ایک کمال کی نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ آج کا دن اس ہستی کا یوم وصال ہے
اس ہستی کو اللہ نے 12 ائمہ اہل بیت، 12 اماموں کا باپ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ ہستی جن کی نسل پاک سے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہی عزتوں اور عظمتوں کا امین بنایا، لیکن 12 ایسے ان کی نسل سے پیدا فرمائے کہ جن کو رب کی بارگاہ میں وہ قبولیت اور وہ محبوبیت حاصل ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے انہیں پورے نظام کائنات کا والی بنایا۔ ہر ولی کا ایک درجہ ہے، غوث کا ایک درجہ ہے، قطب کا ایک درجہ ہے، قطب مدار کا ایک درجہ ہے، غوث اعظم کا ایک درجہ ہے۔ فقر کے یہ جو درجے ہیں، ولی، غوث، قطب، ابدال، غوث اعظم، ان میں سے سب سے بڑا درجہ امام کا ہے۔ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ غوث اعظم بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن غوث اعظم بھی وہ بن سکتا ہے جس پر امام مہر لگائے۔ اس کائنات میں آقا پاک کی امت میں پہلے امام فقر کا نام ہے علی المرتضیٰ، دوسرے امام کا نام ہے امام حسن پاک، تیسرے امام پاک کا نام ہے امام حسین پاک، چوتھے امام پاک کا نام ہے امام زین العابدین پاک، امام محمد باقر پاک، امام جعفر صادق پاک، امام موسیٰ کاظم پاک، حتیٰ کہ جناب مہدی تک جنہوں نے قرب قیامت ظہور فرمانا ہے، یہ رتبہ امامت پر فائز ہیں۔ اور رتبہ امامت اس رتبے کا نام ہے کہ نبی وہ نہیں ہوتا، امام جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن نبی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ آج کا دن 26 ربیع الاول یہ اس ہستی کا یوم وصال ہے جس کی نسل سے اللہ نے 12 امام پیدا فرمائے، 12 اماموں کا باپ، 12 اماموں کا باپ، بڑی عزت والے ہیں سارے عزت والے، بڑی عظمت والے ہیں سارے عظمت والے۔ مولا علی کی بہت بڑی شان ہے، لیکن وہ بھی 11 اماموں کے باپ ہیں۔ کتنے اماموں کے باپ ہیں؟ چونکہ وہ خود پہلے امام ہیں، لہذا وہ 11 اماموں کے باپ ہیں۔ اس کائنات میں اکیلا میرے رسول کا وہ عاشق، میرے رسول کا وہ وفادار، میرے نبی کا وہ خدمتگار جناب ابو طالب پاک وہ ہیں جن کو اللہ نے 12 اماموں کا باپ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آج 26 ربیع الاول آپ کے عرس کا دن ہے، آپ کے یوم وصال کا دن ہے، یوم وصال ہے۔ اس لیے آئیے آج کی اس محفل میں چند لمحے ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں، ان کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ نیاز پیش کریں، ان کی عزت و عظمت کا تذکرہ کریں کہ جن کے لیے میرے نبی کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور جب بھی کوئی بڑی فتح فرماتے، کوئی حضور کے معجزے کا اظہار ہوتا، حضور کی کسی عزت کا اظہار ہوتا، تو حضور ایک ہی جملہ کہتے تھے، کاش آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور وہ دیکھتا آج اس کے بھتیجے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی، کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ وہ ہستی میرے نبی کی شان تو ورا الورا ہے، آقا پاک کی شان تو ورا الورا ہے۔ ولی کی شان یہ ہے
اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ دکھ ان کو بھی آتے ہیں، تکلیفیں ان کو بھی آتی ہیں، لیکن ولا ہم یحزنون، غم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی کا دل جو ہے وہ غم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا. کیفیت تو دکھ غم خوشی ساری دل کی ہے. دل دکھی ہو باہر جتنی بھی خوشیاں ہو خوشی نہیں ہوتی، دل خوش ہو باہر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی خوشی ہوتی ہے. تو ولی کو غم نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی دل کی توجہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی طرف ہے. اسی لیے انہیں ولا ہم یحزنون کہا جاتا ہے. لیکن اللہ جانے جناب خدیجہ الکبریٰ پاک اور جناب ابو طالب پاک کا اس دنیا سے چلے جانا یہ کتنا بڑا دکھ تھا، یہ کتنی بڑی تکلیف تھی، یہ کتنا بڑا صدمہ تھا کہ جس کا نام لے کے لوگ ولی بنتے ہیں، جس کا ذکر کر کے لوگ غوث بنتے ہیں، اس محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ان کے اس چچا کا وصال ہوا فرمایا یہ میری گھڑی غم کی نہیں، یہ میرے دن غم کے نہیں، یہ میرا پورا سال ہی غم کا سال ہے. سیرت کی کتابوں میں اسے عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب اس پر بحث بنتی ہے کہ ولی کو غم نہ ہو حضور غم کیوں کریں؟ جب ولی ولا ہم یحزنون ہے حضور پر غم کیوں کریں؟ کیا وجہ ہے؟ ولی بہت نیچے، میرا نبی تو نبیوں کا بھی امام. جب ولی غم نہیں کرتے تو حضور نے پورا سال غم کیوں کیا؟ فرمایا ولی کا غم کرنا نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ولی کا کوئی اپنا نقصان ہو، کوئی اپنی پریشانی ہو تو اس پر غم نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی دین پہ مسئلہ بن جائے، اگر کوئی شریعت پہ مسئلہ بن جائے تو پھر ولی غم کیا کرتا ہے. یعنی بچہ فوت ہو گیا تو غم نہیں کرے گا زیادہ، اور کوئی صدمہ آ گیا غم نہیں کرے گا. لیکن اگر دین کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو پھر امام حسین ہو، امام حسن ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوثوں سے غم ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. حضور کا یہ کہنا کہ میرا پورا سال یہ غم کا سال ہے یہ بتا گیا کہ ابو طالب کا جانا یہ محمد کریم کی ذات کا نقصان نہیں تھا، یہ محمد کے دین کا نقصان تھا. دین کے نقصان پہ غم کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے. دین کے نقصان پہ تکلیف محسوس کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب پاک یہ ایک سال میں گئے اور اس پورے سال کو میرے نبی نے عام الحزن قرار دیا. پورا سال میرا غم کا سال ہے. دعوت فکر یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ رسول پاک کا یہ کہہ دینا ثابت کر دیا کہ خدیجہ کا جانا بھی صرف ذات محمدی کا نقصان نہیں، دین محمدی کا نقصان نہیں. اور ابو طالب پاک کا پردہ فرما جانا بھی صرف وجود محمدی کا نقصان نہیں، دین محمدی کا نقصان ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب تک ابو طالب پاک زندہ رہے، خدیجۃ الکبریٰ پاک زندہ رہی، میرا رسول مکے میں رہا. اگرچہ صدمے بہت آئے، تکلیفیں بہت آئیں، لیکن یہ دونوں ڈھالیں ایسی تھیں، یہ دونوں دیواریں ایسی تھیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی صورت میں وہ مکے کی رئیس ترین خاتون تھی، مالدار ترین خاتون تھی. ایک ڈھال مصطفیٰ کریم کی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی صورت میں مکے میں تھی، ایک ڈھال مصطفیٰ کریم کی جناب ابو طالب پاک کی صورت میں تھی. اور تاریخ غیروں نے بھی جو لکھی ہے وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پہلے بھی یہود وغیرہ جنہیں کتابوں سے پتا تھا کہ محمد رسول اللہ ہیں وہ حملہ کرتے تھے، امام نبی پاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. ابو طالب پاک اس وقت بھی میرے نبی کی ڈھال بن کے حفاظت کرتے تھے. اور جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا 40
سال کی بے مثال عمر میں پھر تو ظلم کی آندیاں چل گئی، پھر تو انتہا ہو گئی، مکے والوں نے ظلم کی حد کر دی، لیکن ایک آواز تو ہمیشہ للکارتی رہی اور رسول اللہ کا دفاع کرتی رہی، حضور کی حفاظت کرتی رہی، وہ آواز جناب ابو طالب پاک کی آواز تھی۔ جب کوئی کافر بھونکتا تھا ہم محمد کو ایسا کریں گے، یوں کر دیں گے، وہ جو گرجدار آواز مقابلے میں گرجتی تھی وہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، وہ علی کے بابا جناب ابو طالب پاک کی آواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی حسین آباد شریف، فیضان حضور وحید جہاں، حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین۔ سادہ سے لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے، رسول جس شہر میں پیدا ہوئے خاندان رسول کا کوئی کمزور خاندان نہیں تھا، بنو ہاشم سے تھے، سردار خاندان ہے، عزت دار اور وقار والا خاندان ہے، امیر خاندان ہے، حکومت کرنے والا خاندان ہے۔ جس شہر پاک میں پیدا ہوئے وہ شہر مکہ، گھر وہاں پہ خدا عزتوں اور عظمتوں والا شہر ہے۔ 50 سال تک میرے نبی مکہ میں رہے، کتنا عرصہ؟ 50۔ حضور کی عمر مبارک 63 سال، امید ہے ہر مسلمان کو یاد ہوگی 63 سال نبی پاک کی عمر پاک ظاہری ہے، تو 50 سال اس میں سے حضور مکہ شریف میں رہے، 13 سال حضور تقریباً کم و بیش مدینہ پاک میں رہے۔ اور میں کچھ نہ کہوں تو یہ بات تو اپنے غیروں نے لکھی ہے کہ رسول اس وقت تک مکہ میں رہے جب تک رسول کی حفاظت کے لیے ابو طالب جیسا مجاہد مکہ میں موجود تھا۔ 50 سال کی عمر میں ادھر جناب ابو طالب نے پردہ فرمایا، ادھر حکم ہجرت آ گیا کہ محبوب اب اس شہر میں نہیں رہنا، یا اللہ کعبہ تو ادھر ہی ہے، حجر اسود بھی ادھر ہی ہے، صفا مروا بھی ادھر ہی ہے، آج پھر بھی قیامت تک ادھر ہی ہونی ہے، تو اللہ اپنے محبوب کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ اتنا بڑا شہر اور اتنا عزتوں والا شہر اور اتنا بلندیوں والا شہر کعبہ چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ کہا بالکل دے رہا ہوں، جاؤ محبوب اب مکہ چھوڑ دو۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کعبہ تو موجود ہے لیکن علی کا بابا موجود نہیں۔ کعبہ تو مکے میں ابھی بھی موجود ہے، علی کا بابا اب موجود نہیں رہا۔ اب کوئی ایسا محافظ اس لیول کا نہیں رہا جس لیول کی حفاظت ابو طالب کر سکتا۔ اب مکے میں محبوب نہیں رہنا، اب تیرا وہ محافظ نہیں رہا جس کی حفاظت میں تو نے 50 سال گزارے ہیں۔ ابو طالب پاک کا جانا، جناب خدیجہ الکبریٰ پاک کا جانا، رسول سے کعبہ چھڑوا گیا، رسول سے مکہ چھڑوا گیا، رسول سے جس شہر میں حضور پیدا ہوئے وہ شہر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بچپن جن گلیوں میں گزرا ہو وہ گلیاں چھوڑنی آسان نہیں ہوتی۔ آج بھی محبت والوں کے لیے مکہ اور مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اب جس رسول نے آنکھ ہی اس شہر میں کھولی، حضور نے بڑی دفعہ کہا یا اللہ مجھے مکہ بڑا پیارا ہے، بلکہ میں نے پچھلے دنوں حدیث پاک کا مطالعہ کیا، جب حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ دے تو حضور نے دعا کی یا اللہ تیرے حکم پر میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا ہے جو مجھے بڑا پیارا ہے۔ الفاظ ہے حدیث پاک، یا اللہ تیرے حکم پر میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا جو مجھے بڑا پیارا تھا، میرا مالک اب مجھے اس شہر میں لے جا جو تجھے بڑا پیارا ہے، اس شہر میں لے جا جو تجھے بڑا پیارا۔ حضور کو بہت محبت تھی، یقیناً فطری طور پہ محبت ہوتی ہے۔ اور پھر مکہ شہر بھی ان اول بیت
ہدی للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. قرآن نے کلیئر اس کی عزت اور عظمتیں بیان فرمائی، لیکن یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے. جتنی بھی مشکلیں تھیں، تکلیفیں کم تو نہیں تھیں، بلکہ 50 سال کے بعد تو رسول کے سنگی کافی ہو گئے. رسول پاک کے سنگی حضرت عمر جیسے بندے بھی آ گئے ہوئے تھے کہ جنہوں نے کعبے کے پاس جا کے بھی اعلان کیا تھا کہ جس کا دل ہو کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنا لے وہ آ جائے مقابلے میں. پھر تو مسلمانوں نے اگر اعلان دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی. اس سے پہلے بڑے مشکل لمحات میں بھی جب تک ابو طالب رہے، ہجرت مکہ کا حکم نہیں ہوا کہ مکہ چھوڑ دو. اب اس بات پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ابو طالب اس حفاظت کا نام ہے، ابو طالب اس نگرانی کا نام ہے، ابو طالب اس حفاظت کا نام ہے جس حفاظت کو میرے رب نے پسند فرمایا، جس حفاظت کو میرے رب نے قبول اور پسند فرمایا ہوگا. جب وہ حفاظت نہیں رہی کہا اب اس شہر میں نہیں رہنا. اب وہ سینہ تان کے کہنے والا، او ابو جہل، او ابو لہب، میرے محمد کی طرف بعد میں جانا، پہلے تمہیں ابو طالب سے ٹکر لینا. اب وہ اس جرت کے ساتھ نبی کی حفاظت کرنے والا سردار پردہ کر گیا ہے. اب دین کے پھلنے پھولنے کے لیے وہ راکھی نہیں رہی. اب اس لیے اس کو یہاں سے چھوڑ جانا چاہیے. تو قبلہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ لکھنا چاہتا ہوں. آج ہم لوگ آقا پاک کے میلاد کے مہینے میں آقا کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اما حلیمہ پاک کا تذکرہ کرتے ہیں. کمال کی سیرت ہے، بڑی کمال کی بختوں والی بیوی تھی جس نے 2 سال محمد کی راکھی کی، جس نے 2 سال میرے نبی کی خدمت کی، میرے نبی کی حفاظت کی، میرے نبی کی راکھی کی، دن رات حضور کی خدمت کی. بہت عزت ہے، بہت شان ہے بی بی حلیمہ پاک کا، لیکن ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے. جو 2 سال راکھی کرے، جو 2 سال میرے نبی کی خدمت کرے، اس کے تو گن تو گلی گلی گائے. اج آ گیا مان یتیماں دا، گھر چمکیا دائی حلیمہ دا. اس کے تعارف پر تو بڑے کلام لکھے، بڑی کتابیں لکھے، بہت کچھ بولے. جو 2 سال حفاظت کرتی رہی حضور کی بچپن میں، چھوٹی عمر میں. ابھی تو اس وقت کوئی زیادہ دشمنیاں بھی نہیں تھیں، زیادہ عداوتیں بھی نہیں تھیں. چند یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. انہیں اس لیے پتا تھا کہ ان کی کتابوں میں محمد کے آنے کی ساری نشانیاں موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں. ان کے علاوہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا. تو جو 2 سال میرے نبی کی حفاظت کرے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، لازمی ہے کہ وہ ان کی عزت کو بیان کرے، عظمت کو بیان کرے، ان کے گن گائے، ان کی بلندیوں کا تذکرہ کرے. حق بنتا ہے. لیکن دعوت فکر یہ بھی دینا چاہتا ہوں، جو 2 سال نبی کی حفاظت کرے وہ حلیمہ عرش مقام والی ہے. اس ابو طالب کی شان کیا ہوگی جس نے محمد کریم کی 45 سال حفاظت کی. آج ایک اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر دینا چاہتا ہوں. جب آپ لوگ حضرت ابو طالب پاک کی عزت و عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگ جو بالکل سطحی لوگ ہیں، نہ انہیں فکر ہے، نہ دانش ہے، نہ محبت ہے، کچھ بھی نہیں، بس صرف کسی خاص گھر سے عداوت ہے، کسی خاص گھر سے بغض ہے یا جہالت ہے. وہ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلند آواز سے کلمہ، لہذا وہ پھر مسلمان نہ ہوئے.
اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑے دھیان سے آپ نے سننا ہے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں نہ بولنا بولنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. دھیان نہ سن، جن میں نہ بولنا بولنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیسے بھائی؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب سردار تھے مکے کے. کیا تھے سردار؟ مکے کا ایک رواج تھا کہ کسی کو پناہ دینی ہو تو پناہ وہ دے سکتا تھا جو میرے نبی کا علل اعلان کلمہ نہ پڑھے، کیونکہ وہ مخالف تھے. جو کلمہ پڑھ جاتا تھا علل اعلان، اس کو تو وہ دشمن سمجھتے تھے، پناہ اس کی قبول نہیں کرتے تھے. اب اتنی سی بات تھی، صرف اگر حضرت ابو طالب پاک علل اعلان کلمہ پڑھتے تو ابو طالب کے لیے مسئلہ نہیں تھا، یہ محمد کی حفاظت کے لیے مسئلہ تھا. یہ کس کے لیے مسئلہ تھا؟ نبی کی حفاظت کے لیے. کیونکہ مکے والوں کا رواج یہ تھا کہ اگر عمر بھی کلمہ پڑھ گیا ہے تو پھر عمر کو بھی مارو، ابو بکر پڑھ گیا ہے تو اس کو بھی مارو. امان وہ دے سکتا تھا، حفاظت وہ کر سکتا تھا جو ظاہری طور پہ کلمہ نہ پڑھے. آج کا بد نصیب ملا یہ بات سن کے کہ انہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ نہیں پڑھا، کیسی بدبختیوں کی بات کر رہا ہے. ابو طالب نے جو کلمہ نہیں پڑھا نا، سن تیرے جیسے لاکھوں کلمہ پڑھنے والوں کا کلمہ اس مقصد کو نہیں پہنچ سکتا جو ابو طالب نے علل اعلان نہ پڑھ کے محمد کی حفاظت. اگر حضرت ابو طالب بھی علل اعلان پڑھا کرتے کلمہ تو پھر وہ حضور کو امان دینے کے قابل، پھر حضور کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی. علل اعلان کلمے والوں کے لیے یہ جواب ہے. اور اگلی بات سنو، کیا گونگا مسلمان نہیں ہو سکتا؟ اور یہ بولو، جو بول ہی نہیں سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے بھائی. تو اگر علل اعلان بول کے کلمہ نہ پڑھنا یہ شرط ہے مسلمانی کی، تو پھر تو کائنات کے سارے گونگے کافر ہیں، کیونکہ گونگا تو بول سکتا ہی، جب وہ بول نہیں سکتا تو کلمہ بھی نہیں پڑھے گا. پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ گونگے کے لیے کیا کرو گے؟ وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سادہ سا جواب یہ، بھائی وہ بول جو نہیں سکتا، اس کی جسمانی مجبوری ہے. اس کی کیا ہے؟ تو وہ نہیں بول سکتا، اس کی جسمانی مجبوری ہے. ابو طالب نے علل اعلان اس لیے نہیں پڑھا، اس کی جسمانی نہیں، اس کی روحانی مجبوری ہے. اگلی بات سمجھو، پھر گونگے کے لیے کیا حکم کیا ہے؟ اب اس نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ اس کو مسلمان کہنا چاہتے ہو تو کیسے کہو گے؟ کہیں گے جناب کلمہ اس نے زبانی نہیں پڑھا، اس کی زبان نہیں تھی، لیکن اس کے عملوں سے ظاہر ہوتا ہے. کی لگتا ہوتے عملہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. وہ کیے بول کے تو آنکھ نہیں سکتا، ظاہری گل دیکھو زبان ہی نہیں، ان پڑھ ہوئے تو لکھ بھی نہیں سکتا، چونکہ وہ دیکھو پڑھائی کوئی نہیں. ہون کی طریقہ ہے اب گونگے کے عمل دیکھے جائیں کہ اگر تو یہ کسی بت کو پوچھتا ہے تو پھر یہ مسلمان ہندو ہے. اگر کسی صنم کو پوچھتا ہے تو پھر یہ مسلمان نہیں ہے. توحید کا منکر ہے تو بھی مسلمان نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، اگر محمد سے بغض رکھتا ہے تو بھی مسلمان نہیں ہے. ہو سکتا ہے توحید پر اس کا یقین ہو، جس طرح کہ کچھ یہودیوں کا تھا، کچھ عیسائیوں کا تھا، لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، حضور سے وفا نہیں کرتے تھے. تو پھر مسلمانی کے لیے دو عمل بنیادی طور پہ دیکھے جائیں گے. توحید کے لیے دیکھا جائے گا کہ بتوں کو پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا. جو بتوں کو نہیں پوچھتا وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، نمبر 1. نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو محمد کا دشمن ہے یا محمد سے وفا نہیں کرتا، وہ توحید والا بھی ہو تو مسلمان محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے. اب گونگا کلمہ نہ پڑھے تو اس کے لیے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کیا کہ بتوں کی پوجا تو نہیں کرتا،
نبی پاک کے نام پہ اس کے چہرے پر کوئی بغض یا انات تو نہیں آتا، حضور کے نام پہ سڑتا جلتا تو نہیں ہے، حضور سے بغض تو نہیں رکھتا۔ جو گونگا یہ دو کام کرتا ہو کہ بتوں کو بھی نہ پوچھتا ہو اور حضور کے ذکر پر بھی مسکراتا ہو، حضور کی تعریف پر بھی راضی ہوتا ہو، حضور کے نام پہ سڑتا نہ ہو، کائنات کا ہر مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ میں ڈھیر بھی پٹا میں کلموں کو نہیں سن پڑیا کہتے نہیں جی مسلمان ہے بھائی، نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ، وہ دی زبان سے نکل دے نہیں، گونگا بیچارہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا، محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکا۔ ذرا دو عمل دیکھیں، ایک دیکھیں کہ بتوں کو پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا، اگر پوچھتا ہے تو کافر ہے، نہیں پوچھتا تو مسلمان ہے۔ دوسری بات، محمد سے بغض رکھتا ہے تو کافر ہے، محمد کا وفادار ہے تو بس یہ ترکڑی لے لے۔ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ابو طالب نے جو اللہ اعلان کلمہ نہیں پڑھا اس کی وجہ میں نے پہلے بتا دی، اب اگر اس کے بعد ڈھونڈنا ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں تو گونگے کے لیے دو چیزیں ہی ڈھونڈتے ہو نا، پہلے کہ وہ بتوں کو پوچھتا تھا یا نہیں، دوسرا محمد کا وفادار تھا یا نہیں۔ کائنات کے ہر اس ملا کو بھی چیلنج ہے جو بڑے بڑے فتوے لگاتا ہے جناب ابو طالب پاک کی ذات پر، نبی پاک کے اس چچا کا ایک دن بھی کسی بت کو پوجنا، ایک لمحہ بھی کسی بت کو پوجنا دکھا دو، جو مرضی ہے لگتے پھرو، اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی لکھا 35 سال نبی کی ولادت سے پہلے، حضرت ابو طالب کی عمر تھی 35 سال پہلے، 35 سال نبی کی ولادت سے پہلے اور 45 سال محمد کی ولادت کے بعد ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں ابو طالب نے کسی بت کے آگے سے جناب ابو طالب نے کسی بت کی پوجا نہیں، اپنے کیا غیر بھی کوئی ایک حوالہ کو جھوٹا ڈھونڈ کے لیا نہیں ہے۔ جس نے 70 سال کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا اس کا یہ عمل تمہیں ثابت نہیں کر رہا کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا، وہ ابراہیم کے رب کی پوجا کرنے والا تھا۔ دوسری شرط کیا تھی کہ نبی پاک سے وفا، حضور سے پیار، دو ہی چیزیں نا کلمے میں، ایک توحید سے وفا ہے، ایک رسالت سے وفا ہے۔ توحید کی وفا میں نے بتائی کہ 70 سال میں ایک دن بھی کسی بت کے آگے علی کا باپ نہیں، علی کا بابا نہیں جھکا، اور پہلی بات رسالت کی، تو اس کے لیے